بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور جنت سے نکالنے کے بعد اس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے اور ایسی کیا چال چلے تاکہ آدم کو رسوا کر سکے۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں اور مور اور سانپ کھڑے ہیں۔ ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا ذہن جاگ اٹھا، کیونکہ اس کے دل میں آدم کے لیے بڑا زہر بھرا ہوا تھا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا، بہت جلد تمہیں بھی جنت سے نکال دیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا، البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ، میں تمہیں اس کی ایک ترکیب بتاؤں گا جس پر عمل کر کے تم اور آدم جنت سے نہیں نکلو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مور نے ابلیس کی بات سنی تو فکر مند ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں؟ میں نے کافی سوچا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیسے لے کر جا سکتا ہوں، وہ بھی جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر۔ ابلیس نے فوراً جواب دیا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں بدل دیا تو مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور جنت میں داخل ہوا۔ یوں ابلیس منون مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو اپنے منہ میں لیے ہوئے سیدھا حضرت حوا کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں جا کر ابلیس نے اپنے اوپر دوبارہ جادو کیا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اپنے مکر سے اماں حوا کو ورگلانے کی کوشش شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولیں کہ یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو جنت سے نکال دیا جائے گا، تمہیں بھی اور آدم کو بھی۔ ابلیس منون آخر کار اپنے مکر میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، میں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے، تم بھی اس کا پھل کھا لو تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ابلیس کی مکاری میں آنے والی اماں حوا نے حضرت آدم کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھائیں اور یوں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ مور جو کہ ابلیس منون کو اپنے منہ میں لے کر جنت میں داخل ہوا تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا اور یوں مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ یوں حضرت آدم، اماں حوا، مور اور سانپ آسمانوں کی جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر اماں حوا اور حضرت آدم کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوقات تھی اور جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی اور زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ یاد رہے کہ جو پھل ممنوع تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھا اور اسی گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا اور اسی گندم کی انسان کو زمین پر طلب رہتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مور کی، تو مور اب بھی ایک دل فریب پرندہ ہے، تو جو بھی اس کی چمک دمک میں مگن ہوتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، جیسا کہ ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر اماں حوا کو بلا دیا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم، اماں حوا، مور اور سانپ کو ایک ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا اور اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر پہلے کیا تھا؟ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو معلوم ہوا کہ زمین پر پہلے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور پھر اس پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا۔ تفاسیر میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ پانی پر جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا جس سے یہ زمین ٹک گئی۔ یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیاد بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمان کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ دھواں ہی دھواں تھا، کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ ہر طرف دھواں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھویں سے آسمان بنائے، اور صرف 2 دن میں 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے۔ جب آسمان دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ستاروں کی مانند اس میں چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمان اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ صرف 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، یہ جنگل، دریا، یہ سمندر اور صحرا، یہ سب صرف 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تخلیق کیا۔ اور پھر اللہ نے آسمانوں سے بارش فرمائی اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت، پودے اور سبزہ اگا دیا۔ معلوم ہوا کہ جب آدم نہ تھے تب بھی یہ کائنات تھی۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس منون کی مکر کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا۔ یہی اللہ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو تب اللہ کی ذات موجود تھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہیں اور کیسی کیسی مخلوقات ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، اور انسان کی عقل بہت محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آپ نے کامنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو یہ ہماری ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ ملتی رہیں۔